السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تیسرے پارے میں دو صورتیں آتی ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ العمران کا پہلا حصہ۔ اس میں ان صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے کھڑی ہوں گی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ سایہ بن کے کھڑے ہوں گے اس کی سفارش کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں آیت الکرسی آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کو موت کے بعد جنت میں جانے کے لیے اس کی رکاوٹ صرف موت ہوگی، موت کے بعد سیدھا جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں 5 اللہ کے نام آتے ہیں اور 26 صفات آتی ہیں۔ اس سورۃ البقرہ کے آخری حصے میں 2 نبیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ جو بحث ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کی مفسرین نے کچھ تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس نے 2 بندوں کو بلایا، اور ایک بندہ وہ تھا جو آزاد پھر رہا تھا اور دوسرا بندہ وہ تھا جس کو موت کا حکم سنا دیا گیا تھا، یعنی مارنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اس نے مارنے والے کو جو ہے آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اس کو مار کے کہا کہ دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا اور زندہ کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال اٹھایا، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لے کر آ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ ایک واقعہ، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ جو کہ کافر کا منہ بند کر دینے والا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی کو دیکھا کہ وہ گری ہوئی تھی، بری طرح یعنی دبی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ اس بستی میں تو سب کچھ گرا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں بچا، تو کیا تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پر موت دے دی، اور موت کتنی دیر کے لیے دی؟ 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہی کچھ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے 100 سال کی نیند سلایا ہے، دیکھو اپنا کھانا پینا اور اپنا گدھا دیکھو، اور دیکھو میں کیسے قدرت کے ساتھ اس کو اکٹھا کرتا ہوں، کیسے ہم گوشت کو ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور کیسے جان پھونکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے کچھ اس بارے میں صدقے کے آداب کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، صدقے کی فضیلت پر، صدقے کے آداب پر، کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں خرچ جو ظاہر کرتے ہیں، جو پوشیدہ کرتے ہیں، دونوں طرح جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے والا ہے۔ ہاں، خرچ کرنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، تاکہ وہ قبولیت کو پہنچے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ حالانکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے اور دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف کہ تمہارا کیا بنے گا، کیا کرو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، اور غم ہوتا ہے جو گزار کے آئے ہیں، تو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو صدقہ کرنے والے، خرچ کرنے والے، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں۔ اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی مثال بیان کرتے ہیں، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ بوتا ہے، گندم کا دانہ بوتا ہے، اس کے ساتھ یعنی بالیاں نکلتی ہیں، اور اس ہر بالی میں 70 دانے ہوتے ہیں یا 100 دانہ ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو بھی زیادہ کر کے بڑھا کے دکھاتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اس کو اسی طرح 7 سے 10 گنا، 10 گنا سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ جن کو دینا ہے صدقہ، ان کو ایک تو ایسی چیز نہیں دینی جو آپ کو پسند نہ ہو، یعنی کوئی ردی ہوئی بری چیز دے دیں، ایسی چیز دینے سے منع فرمایا۔ فرمایا ان کو دو، زیادہ حقدار وہ ہیں آپ کے اقارب، عزیز و اقارب کے بعد وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے، لیکن آپ ان کو چہروں سے پہچان لوگے، لوگ ان کو یعنی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے سود اور صدقے میں جو ہے ڈفرنس بتایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود ہمیں بظاہر جو ہے وہ بڑھتا نظر آتا ہے، مگر اصل میں وہ کم ہوتا ہے، اور صدقہ ہمیں بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے مال، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سود کھانے والے کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو کے خبتی بنا دیا یا پاگل بنا دیا۔ پھر جو سود کھانے والا، سود کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جنگ ہے جو سود کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لین دین کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جو قرض لیتا ہے، دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لازمی لکھ لے، اس پر بڑی تاکید کی گئی ہے۔ گواہ بنا لے، اور جب گواہ کو بلایا جائے گواہ گواہی دیں، 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر عورت بھولے تو اس کو دوسری عورت کی سپورٹ ہو اور وہ گواہی دے سکے یا دوسری عورت گواہی دے سکے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں آگے، جن کی بڑی یعنی ان کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، شان بیان فرمائی ہے۔ یہ اس کو نور کہا گیا ہے۔ اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا۔ پھر اسی طرح سورۃ ال عمران شروع ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں شروع میں ذکر کی گئی ہیں، اس کے بعد ایک دعا جو بہت اہم یہاں پر بتائی گئی ہے دین پر استقامت کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پڑھا کرو کہ اللہ ہمارے دین کو ثابت قدم، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ صحابہ نے کہا حضور کہ آپ بھی ہم پر شک ہے یا ہم بدل سکتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے وہ جس کو چاہے وہ موڑ دے، تو اس لیے اللہ سے مانگا کرو۔ پھر اسی طرح ادھر ذکر ہے کہ شیطان جو ہے کچھ چیزیں مزین کر کے شیطان نے دکھائی ہیں، ان میں عورت ہے، بیٹے کی محبت ہے، سونا چاندی، گھوڑا، کھیتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان نے انسان کو محبت اس دنیا کی چیزوں میں ڈال دی اور مزین کر کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاس تمہارے لیے ان سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنتیوں کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں، صابرین ہیں، صادقین ہیں، یعنی صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، رات کو استغفار کرنے والے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنت رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو کیا کرو؟ میری پیروی کرو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کریں گے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، ربی حب لی من الصالحین، تو انہوں نے دعا کی اللہ مجھے اولاد دے، صالح اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یحییٰ کی بشارت دی، جو کہ بڑھاپے میں انہوں نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہاں پر اللہ کی قدرت کے نظارے 3-4 چیزوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی صورت میں بیٹا جو بغیر باپ کے، پھر اسی طرح بے موسم پھل سیدہ مریم کو ان کے حجرے میں پہنچانا، پھر اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کفر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے، اور بعض مقامات پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ کیسے صبر کر لیں گے آگ پر، یعنی ان کے لیے آگ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے زیادہ بحث ہے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ بھی ملتا ہے، مباہلہ بھی ملتا ہے، مفاہمہ بھی ملتا ہے۔ جب مناظرہ اور مباہلہ سے بات نہ بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں میں ان کو مفاہمہ کی دعوت دی، یعنی مناظرہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے بحث کرنا دلائل کے ساتھ، مباہلہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر والے لے آؤ، میں اپنے گھر والے لے آتا ہوں، ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر خشوع سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ اور مفاہمہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا اہل الکتاب تعالو، اہل کتاب اس طرف اکٹھے ہو جاؤ، اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان اکٹھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی اس چیز پر تو اکٹھے ہو جاؤ نا جو ہمارے اور تمہارے درمیان اکٹھی ہے، تو اس کو مفاہمہ کہا گیا ہے۔ پھر آگے آخر میں انبیاء سے عہد کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تم عہد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم اپنی جو ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، اور تمہاری جو قومیں امتیں ہوں گی وہ بھی ایمان لے آئیں گی۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہیں، اس لیے سب کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام الانبیاء بھی ہیں، اس لیے انبیاء کو حکم دیا گیا کہ تم نے ان پر، اگر تم وہاں موجود ہو تو تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے، یعنی اپنی قوموں کو اس کی تربیت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔